الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، رب ذوالجلال کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معمولات بنائے اسے ہر روز 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پڑھتا رہے، پیش کرتا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان مومن اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک زندگی میں خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بحضور سرور کائنات بھیجنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کروں گا مالک الملک ہمارے زبانوں کو درود پاک سے ہر وقت تر فرمائے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، توجہ فرماؤ، میں بلا تاخیر اور یہ جو ساؤنڈ والا بھائی ہے اس کی خدمت میں گزارش ہے، اس کو ذرا یہ سیٹی ختم کر دیں، سادہ کر لیں اس کو، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایک جگہ روک دے، بار بار نہ چھیڑے اسے، بسم اللہ، اللہ آپ کو جزا سے نوازے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے خوف ہے ان بیماریوں جو پچھلے امتوں میں موجود تھی، وہ بیماریاں میری امت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور تم میں جو شخص ان بیماریوں سے بچتا رہے گا اللہ کریم ان کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بیماریاں کون سی ہے؟ کیا ان بیماریوں سے جسم بیمار ہوتا ہے یا ان بیماریوں سے روح بیمار ہوتا ہے؟ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیماریاں میں گن کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جس بیماریوں سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جس بیماریوں کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ کے در سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیماریاں کون سی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بیماریاں گن گن کے بتائی، فرمایا وہ جھوٹ کی بیماری ہے، وہ جھوٹ کی بیماری ہے، وہ حسد کی بیماری ہے، وہ بغض کی بیماری ہے، اور وہ غیبت کی بیماری ہے۔ یہ بیماریاں ہیں جو میرے امت کی طرف بڑے تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور جو لوگ ان بیماریوں سے بچتا رہے گا ان کی نمازیں بھی محفوظ ہوگی، ان کی عبادتیں بھی محفوظ ہوگی،
ان کا ذکر و فکر بھی محفوظ رہے گا، ان کا اللہ اللہ کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رہے گا، جو لوگ ان بیماریوں سے بچتے رہیں گے۔ حضرات توجہ فرماؤ، یہ تو اس دور کی بات ہے۔ جناب حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، بڑی بے حیائی ہے۔ صدیاں پہلے حضرت میاں میر کی خدمت میں ایک مرید آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور بڑی بڑی بیماریاں یہاں موجود ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، بے پردگی ہے، مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا دل بڑا مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دے، آخر قیامت کیوں نہیں آتی؟ قیامت تو آ جانا چاہیے۔ اس دھرتی پر جو ظلم جاری ہے، اس دھرتی پر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، آخر قیامت کیوں نہیں آتی؟ سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی جب فحاشی بڑھے گی، جب ظلم حد اراض کر جائے گا، جب بے پردگی ہوگی، ظلم ہوگا، آخر قیامت کیوں نہیں آتی؟ تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز تھا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوبین ہوتے ہیں، ان کے جواب کا، ان کے گفتگو کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور پھر وہ بندہ آگے کسی کے جو سوال کرتا ہے اس کے قد و قامت کو دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے اس سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے، مگر آپ ایک مہربانی کر لیں، عشاء کی نماز پہ آ جانا، میں بتا دوں گا۔ عشاء کی نماز پہ آنا آپ کا کام ہے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ عشاء کی نماز کے وقت میں وہ شخص آیا، نماز پڑھی، اور نماز باجماعت پڑھنے کے بعد وہ قریب ہوئے اور حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ عرض کرنے لگے حضور مجھے بتائیں قیامت کیوں نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا تھوڑا صبر کریں، بتانا چاہتا ہوں۔ 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، رات بار بار وہ پوچھتے حضور بتائیں نا، میرا ایک سوال ہے، آخر قیامت کیوں نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا تھوڑا اور بھی صبر کر لے۔ سارے لوگ چلے گئے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اکیلے مسجد میں تشریف فرما ہے، اور وہ سوال کرنے والا موجود ہے، وہ بار بار عرض کرتا ہے حضور مجھے بتائیں نا قیامت کیوں نہیں آتی؟ فرمایا بتایا تمہیں بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، مگر تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ آخر تہجد کا وقت ہوا، تہجد کا سجدہ حضرت میاں میر نے بھی ادا کر لیا اور اس بندے نے بھی ادا کر لیا۔ سناٹا چھا گیا پورا لاہور میں، پورے لاہور میں سناٹا چھا گیا، لوگ سو گئے۔ آپ نے فرمایا ابھی اٹھو، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کیوں نہیں آتی۔ اب میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ قیامت کیوں نہیں آتی۔ آؤ، وہ لاہور کی گلیوں میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک گلی میں آپ چلے گئے، دونوں حضرت میاں میر بھی تشریف فرما ہے اور وہ شخص بھی چلتے ہوئے اس گلی میں جب آگے گئے، سناٹا ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، بالکل خاموشی ہے۔ اس خاموش گلی میں دونوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، کسی کے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت میاں میر نے اس شخص کی توجہ اس تلاوت کی طرف کی اور پھر وہ آگے بڑھے، دوسرے گلی میں چلے گئے۔ دوسرے گلی میں چلتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے اللہ اللہ کی ضربیں آ رہی ہے، ایک گھر میں اللہ کا ذکر جاری ہے، تسبیحات جاری ہے۔ حضرت میاں میر نے اس کی توجہ اس ذکر الہی کی طرف کرنے کے بعد آگے نکلے، تیسری گلی میں چلے گئے۔ اس گلی میں درود و سلام کے نغمے، مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھا جا رہا ہے، صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی توجہ اس طرف کرنے کے بعد آگے نکل گئے اور لاہور کے ایک چوک میں آپ نے اس شخص کو کھڑا کر دیا اور کہنے لگا آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ قیامت کیوں نہیں آتی، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ قیامت کیوں نہیں آتی۔ میں بتانا چاہتا ہوں جن کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا، جن کو آج رات کی تاریکی میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھا، درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، سارے لوگ آرام فرما ہے، مگر کچھ تو ہے جو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں قیامت انہی لوگوں نے رکوائی ہے۔
یہ رکاوٹ ہے قیامت نہ آنے دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا کوئی ایک بھی ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ کہ اللہ اللہ کرنا، ذکر و فکر کرنا، یہ تسبیحات کرنا، یہ ذکر کرنا، یہ تلاوت کرنا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ وہ کام ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین کے حضور بندے کے کتنے درجے اونچے ہوتے ہیں، اور اس ذکر کرنے والے کے فیض و برکات لوگوں کو کتنے ملتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بغض کی بیماری ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر حسد سے ان کے سینے بھرے ہیں، جلنا سڑنا، حسد کرنا۔ آپ کو جو کچھ خدا نے دیا ہے مجھے کیوں تکلیف ہے؟ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، دولت دی ہے، نعمتیں دی ہے، اللہ نے اپنے خزانوں سے آپ کو نوازا ہے، پڑوسی کو کیوں تکلیف ہے؟ نوازا تو اللہ نے آپ کو ہے مگر دوسرے کو تکلیف، حسد ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑیاں آگ میں جل جائے۔ حسد کی بیماری، حسد کی بیماری، غیبت کی بیماری۔ آپ ذرا غور تو کرو، غیبت ہے، جھوٹ ہے۔ ہم دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ جھوٹ سے انسان کے زبان سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کمایا جاتا ہے۔ گھر میں جتنے افراد موجود ہیں سارے کے سارے روزی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں۔ کیوں؟ رسول کریم نے فرمایا کہ جو جھوٹ جس گھر میں بولا جاتا ہے اس گھر کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر میں آپ ہوتے ہیں اور بندہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ کہتے جی بچے کو آپ کہتے ہیں، دیکھو آپ ذرا غور تو کرو، بچے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بتاؤ کوئی نہیں، یہ جھوٹ نہیں۔ ٹیچر بتاتا ہے جھوٹ نہ بولو، استاد بتا دے جھوٹ نہ بولو، باپ بیٹے کو بتا دے جھوٹ نہ بولو، مگر باپ بیٹے کو خود بتاتا ہے آپ بات نہیں ہے گھر میں، یہ جھوٹ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ جھوٹ جس زبان سے بولا جاتا ہے اسے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف، آپ بخاری شریف، امام بخاری ایک حدیث لے کر آتے ہیں اور ایک دور جگہ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پر ایک شخص کے پاس حدیث پاک موجود ہے، آپ اپنے قافلے کے ساتھ اس بستی میں چلے گئے۔ توجہ فرماؤ، اس بستی میں چلے گئے، پورا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، سینکڑوں میل دور جا کے اتنے احتیاط کے ساتھ یہ حدیث پاک اکٹھی کی گئی۔ تو وہاں پر جب چلے گئے اس شخص کے پاس، اس کی بستی میں جب پہنچے، اچانک باہر زمینوں میں اس شخص سے ملاقات ہوئی۔ دور دیکھا کہ وہ اپنی جھولی اس طرح اس نے پکڑی ہے، جھولی، اور ساتھ ایک گھوڑا موجود ہے، جس طرح گھوڑا سامنے موجود ہے اور گھوڑے کو یہ تصور دے رہا ہے کہ اس میں پھٹے ہیں، اس میں پھٹے ہیں، چارہ ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اس طرح جھولی کی ہے اور گھوڑا آپ کے قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور وہ شخص بھی گھوڑے کے قریب جا رہا ہے اور جھولی خالی اس نے اس طرح پکڑی ہے۔ اب گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اس میں پھٹے ہیں، اس میں چارہ ہے، اور وہ گھوڑا قریب آ رہا ہے۔ جب قریب آیا نا تو جھولی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو فوراً انہوں نے اس گھوڑے کو پکڑ لیا۔ امام بخاری نے جب اس منظر کو دیکھا تمام قافلے والوں کو کہا کہ واپس چلیے، اس بندے سے ہم حدیث نہیں لیتے، اس لیے کہ جو بندہ جانور کو
اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جانور کو دھوکہ دے رہے, جھوٹ بول رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور ایک معصوم بچہ, ایک صحابی کا بیٹا آ گیا, تو انہوں نے آگے ہاتھ کیا اور فرمایا آؤ آگے آؤ, مٹھی بند کی, اس طرح مٹھی بند کی اور معصوم بچے کو کہا آگے آؤ. جب آگے آیا نا تو یوں جب مٹھی کھولی نا تو اس میں ایک کھجور تھی, اس میں ایک کھجور تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی مٹھی میں کھجور نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. اگر یہ کھجور آپ کی مٹھی میں نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. حسد ہے, جھوٹ ہے, ہماری زندگی میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. سیاستدان ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بندہ ہے جھوٹ کے بغیر وہ کہتے جی کام ہی نہیں چلتا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے انسان کے چہرے میں لعنت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر خدا کی بھی لعنت ہے. اور تو کرو ذرا, غیبت ہے. ہم پورا دن, رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح مردہ انسان کا گوشت کھا رہا ہے کوئی, غیبت کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا حضرت جی آپ کی خدمت میں گزارش ہے, وہ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے نا فلاں اس کا نام ہے, وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ اور بول کہتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہنے دو, یہ اس کا ظرف ہے, یہ اس کا ظرف ہے, کہنے دو, اللہ اس کو برکت دے. اب ہر کوئی تو نظام الدین اولیاء نہیں ہوتا نا. آپ نے فرمایا اللہ اس کو برکت دے, یہ اس کا ظرف ہے کہ مجھ سے جل رہا ہے اور مجھے میری غیبت کر رہا ہے. کوئی بات نہیں. گھر آئے, کھانا پکایا, اور خوبصورت سا کھانا نظام الدین اولیاء نے اس شخص کے گھر بھیجا. اچھا, دوسرے دن چاول بھیجے, تیسرے دن کپڑے بھیجے, چوتھے دن 3 4 5 6 دن اس گھر کے میں جب بندہ جاتا ہے, نظام الدین اولیاء نے تحفہ بھیجا. بیوی بڑی سیانی تھی, اس نے کہا یار کمبختہ, آپ ہر وقت نظام الدین اولیاء کے بارے میں اول پول بولتے رہتے ہو. خدا کا خوف کرو, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, معبود خدا ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے ہمارے گھر پہ. جاؤ نظام الدین اولیاء سے معذرت کرو. اب غیبت کر رہے ہیں بار بار اس کے بارے میں, نہ اس کو تمہارے ساتھ لڑا ہے, نہ کوئی لین دین ہے, نہ کوئی معاملات ہے. ہر وقت آپ ہر چوک میں, ہر گلی میں آپ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو. تو آپ چلے گئے, وہ شخص چلا گیا اور جا کے نظام الدین اولیاء تشریف فرما تھے مسجد میں. کیا خوبصورت اللہ کے ولی تھے جو مسجد میں ملتے تھے. آج کل کے جو ولی ہے وہ تو بھنجے پیالے پر ملتے ہیں. ہم نے ہر تک کو اللہ کا ولی بنا لیا ہے. وہ سگریٹ پینے والا, وہ چرس پینے والا, وہ بھنگ پینے والا, اور وہ گلے میں مختلف قسم کے وہ مٹکے لگا, اللہ کا ولی. اور پھر معذرت کے ساتھ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ معذرت کے ساتھ وہ بھی کہتے جی قریب چلے جاتے ہیں اور وہ 2 4 گالیاں بکتا ہے, اور گالیاں جب بکتا ہے تو ساتھ والا بندہ تیرا کام ہو گیا, بابے نے تجھے گالیاں دی ہے, تیرا کام ہوا. ارے وہ فقیر, وہ جیلی فقیر تمہیں گالیاں دیتا ہے, تم اس کو سعادت سمجھتے ہو, اور باپ کی ایک گالی بھی تم برداشت نہیں کرتے, باپ کے گلے لگ جاتے ہو. مگر وہ فراڈی, وہ دھوکے باز, وہ تمہیں گالی دیتا ہے, تم کہتے جو کیا بات ہے فقیر کی. تو ارے وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو زبان پر بکواس گالیاں دے, جس زبان پر تلاوت قرآن جاری ہو, جس زبان پر درود پاک کے گزرے ہو, اور جس زبان پر اللہ اللہ جاری ہو, اس پہ گالی کیسے آتی ہے؟ گالی دینے والا آپ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جن کا جبہ دیکھ کے نبی پاک نے فرمایا حل انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں بتانا دوں کہ میرے امت کے اولیاء کون ہوں گے, ان کی شناخت کیا ہے,
ان کی پہچان کیا ہے؟ کسی کے لمبے قمیص کو دیکھ کر وہ تو ولی نہیں ہوتا، کسی کے بڑے پگ کو دیکھ کر وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوس اللہ، جب چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ جب چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کے ولی مسجد میں ملتے تھے، غوث پاک شیخ عبد القادر جامعہ نظامیہ میں ملتے تھے۔ اللہ کے ولی تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور تم تو جو مسجد میں بھی جاتا ہے اس کو بھی روکتے ہو۔ معذرت کے ساتھ وہ شخص آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آیا، مسجد میں تشریف فرما تھے، اور قریب آیا اور وہ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بس معاف کر دیں۔ اس نے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار بس آپ کو پتا ہے میں کچھ اور بول آپ کے بارے میں کہتا رہتا تھا، آپ مہربانی کریں نا مجھے معاف کریں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، سید اعلی رسول تھے، آپ نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، جاؤ معاف کر دیا۔ اچھا ماشاءاللہ چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، نظام الدین اولیاء نے اس کے گھر کچھ نہیں بھیجا۔ 2 دن گزر گئے، گھر کچھ نہیں بھیجا۔ 3 4 5 6 دن بیوی سے پوچھتا ہے کچھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں آیا۔ واپس آئے، نظام الدین اولیاء پھر مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ آئے آگے، دو زانو بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور سچی گل دسو آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ ہاں میں نے تو معاف کر دیا تھا۔ فرمایا دل سے معاف کیا تھا؟ فرمایا ہاں معاف جب بھی کرتے ہیں دل سے ہی کرتے ہیں۔ اچھا پھر آپ نے جب معاف کر دیا تو پھر ایک وضاحت کروں؟ جی کرو۔ آپ نے فرمایا عرض کرنے لگے حضور اگر آپ نے دل سے مجھے معاف کیا ہے تو پہلے تو میرے گھر میں کھانا بھی آتا تھا آپ کی طرف سے، کپڑے بھی آتے تھے، خدمت بھی تھی، 5-6 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں آیا۔ فرمایا اس لیے کچھ نہیں آیا، پہلے آپ ہمارا کام کرتے تھے اس لیے اس کے عوض میں ہم تمہیں کچھ بیچتے تھے۔ اس نے کہا میں آپ کا کون سا کام کرتا تھا؟ آپ نے کہا آپ ہمارا کام کرتے تھے، ہمارے ساتھ بھلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ احسان کرتے تھے، میرے بارے میں آپ اور بہت گفتگو کرتے تھے، تو اس دن کی تمام نیکیاں جو تمہاری ہوتی وہ میرے پاس آتی اور میرے گناہ تیرے پاس جاتے تھے۔ تو آپ جب تک ہمارا کام کرتے تھے تو ہم اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ تو بیچتے تھے نا۔ اب آپ نے ہمارا کام چھوڑ دیا اور ہم نے تمہارا کام چھوڑ دیا ہے، اب ہم کیا بیچیں؟ یہ ان کے سمجھانے کا انداز تھا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کے سمجھانے کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے۔ حضرات سوچو ذرا، یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم تشریف فرما ہے اور آخری ہچکیاں چل رہی ہے، تو آپ کے بیٹوں نے ان سے کہا حضرت ابا جی کوئی وصیت کرو، کوئی مہربانی کر دو، ہمارے لیے کوئی وصیت ہی تو کر لو۔ تو اس نے کہا بیٹا وصیت تو میں نے بہت کی ہے، تو میں نے کہا چلو ایک وصیت ہے سنو، لگاؤ سننے کو۔ انہوں نے کہا وصیت یہ کی ہے کہ جب تک تم سے کوئی مشورہ نہ مانگے نا، توجہ کرو یار بڑی بڑی خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرو، میری وہ عادت ہی نہیں ہے کہ اونچا بولو اور ذرا گھٹ وچ کے بولو اور ذرا لہرا کے بولو، وہ سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ اور سے سنیں، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں اس طرح نہیں کہنا چاہتا، لہذا آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا اپنا رب ہے نا، اپنا رب خود اس کے نام کو جب جپتے ہو تو اس کی برکتیں آپ پر آئے گی نا، تو میں بار بار کیوں کہوں سبحان اللہ کہو؟ کہنا چاہیے بھی، مگر توجہ سے اگر آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ رحمت کا رسول تو ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ کوئی وصیت کرو ہمیں، ان کا وصیت بیٹا یہ ہے کہ جب تک تم سے کوئی مشورہ نہ مانگے، جب تک تم سے کوئی مشورہ نہ مانگے اپنی طرف سے فی سبیل اللہ کسی کو مشورہ نہ دیا کرو۔ ہم ویسے چلے جاتے ہیں جی میری سوچ کے مطابق، میں نے مشورہ مانگا نہیں آپ سے،
ہم چلے جاتے ہیں جی میری سوچ کیا سوچ ہے، آپ میں نے تو مشورہ مانگا نہیں آپ سے. آج ہر بندہ اپنے نوک زبان پر مشوروں کی انبار ہے، ایک کو مشورہ دوسرے کو مشورہ، ارے مانگا نہیں آپ سے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب آپ اپنی مرضی سے فی سبیل اللہ کسی کو مشورے دیں گے نا تو آپ کا بات کا جو وزن ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں آپ سے کوئی خود کہے، اپنے آپ کو اس لائق بنا دو کہ لوگ آپ سے مشورہ کرے. کہ رسول اللہ نے فرمایا مشورہ ایک امانت ہے، مگر یاد رکھنا زکوٰۃ کا مسئلہ کبھی کسی کنجوس سے نہ پوچھنا، اور جہاد کا مسئلہ کبھی کسی بزدل سے بھی نہ پوچھنا. مشورہ جب بھی پوچھنا ہے کسی ایسے بندے سے پوچھو جو اللہ کی رضا سمجھ کر امانت سمجھ کے مشورہ دے، کیونکہ اللہ کی ذات تو سن رہی ہے. ہمارے یہ ایمان ہے کہ اللہ سنتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے. حضرات ذی وقار، غیبت ایک مرض ہے، حسد ایک مرض ہے، جھوٹ ایک مرض ہے. یہ جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھ لو تو اس کے لیے دعا کرو. کون سی دعا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا یہ کرو خدا اس کی نعمت میں اضافہ فرمائے. رسول کریم نے فرمایا کینے کا مرض میری امت میں بڑھے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کینہ کے مرض سے بچنے کا نسخہ عطا فرمایا کہ کینے سے کیسے بچا جائے. کینہ دل میں، حسد، کینہ، بغض، کینہ رکھنا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کینے کے مرض سے خدا تمہیں بچا دے گا کب؟ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو. اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا کرو. اور تو کرو. اللہ کریم کی جو ذات ہے، دیکھو نا آج بابرکت رات ہے، آج قدر کی رات ہے، بلکہ یہ تو میرا ایمان ہے کہ آج کی جو رات ہے یہ تقدیر کو بدلنے کی رات ہے. آج کی رات بھی اگر میں آنسو کے بارش سے اپنے خدا کو راضی نہ کر سکوں تو اس سے بڑی رات تو اس پورے سال میں ہے کوئی نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ جبرائیل امین اس رات کو اپنے فوج سمیت اس دھرتی پہ حاضر ہوتے ہیں اور کرتے کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین اپنے فوج کے ساتھ جب حاضر ہوتے ہیں سب جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. جو لوگ قیام کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں نا تو جب دعا کرتے ہیں نا تو رسول کریم نے فرمایا کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور پہلی ہوئی جوڑیاں اور بہتے ہوئے آنسو جب نوکے زبان پر وہ دعائیں لے کر آتے ہیں نا تو فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ کے آمین کہتے ہیں. اور جب فرشتہ آمین کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ فرشتے کی آمین کی برکت سے خدا مسلمان کی دعا کو مقبول بنا دیتا ہے. اس کے بعد رسول کریم نے فرمایا کہ وہ فرشتے صبح تک یہی کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں پھر وہ فرشتے واپس جاتے ہیں. تو تمام فرشتے رسول ملائکہ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل امین یہ تو بتاؤ پوری رات ہم مصافحہ کرتے رہے، پوری رات ہم لوگوں کی آمین کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے، یہ تو بتاؤ نا کہ خدا کریم نے کتنے لوگوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ کریم کہ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کریم نے سب کو معاف کر دیا ہے مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جو ماں باپ کے بے ادب ہیں، جو شراب کی عادی ہیں. توبہ کر لے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، توبہ کر لے. اور جب توبہ کر لے تو اللہ کریم فرماتا ہے دیکھو نا، غور تو کرو ذرا، میرے پاس عبادت بھی ہے، میرے پاس ریاضت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، تمام اوقات و وظائف موجود ہے، مگر ہوں پاک کا بھی عالم.
ماں کا بھی ادب، تو اللہ فرماتا ہے لے جا اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی تسبیح. یا اللہ میرے پاس تو عمریں بھی ہیں، میرے پاس تو عمریں بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے لے جا عمرے. اللہ میرے پاس حج بھی ہے. اللہ فرماتا ہے لے جا اپنی تلاوت کو، تسبیحات کو. مولا کیا کروں؟ فرمایا باپ کو راضی کر کے آ، باپ کو راضی کر کے آ اور ماں کو راضی کر کے آ. مولا اگر باپ کے قدموں میں گر جاؤں اور باپ کی رضا حاصل کروں اور ماں کی رضا حاصل کروں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بس میرا بھی کوئی انتظار ہی ہے، بس تیرے آنے کی دیر ہے، میرا غضب رحمت میں بدل جائے گا، میں معاف کر دوں گا. اور اگر آپ کا باپ، کسی کا باپ یا ماں ناراضگی میں دنیا سے رخصت ہوئے، رسول کریم نے فرمایا قبر پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ، دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہارا صلح کرا دے گا ان کے ساتھ. اس لیے کہ رسول کریم نے فرمایا غور کرو ذرا، وہ سنتا ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ایک آخری بات آپ کی خدمت میں، پھر میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور مبارک ہے، فاروق اعظم کا دور مبارک ہے. ایک شخص ہے، گویہ ہے، گانے گاتا تھا، مدینہ طیبہ میں مختلف گلیوں میں گانے گاتا تھا، خوبصورت آواز تھی، گانے گاتا تھا. اور جب تک ان کی آواز اچھی تھی نا تو لوگ اس کے گانے سنتے تھے، اور جب آواز ڈھل گئی، آواز ختم ہو گئی، بوڑھا ہوا، اب کوئی گانا نہیں سنتا اور اس کی جگہ لوگ اور لوگوں کو سنتے ہیں. اب بھوک ہے، پیاس ہے، روٹی نہیں ہے اور کچھ بھی پلے موجود نہیں ہے. آخر جنت البقیع چلا گیا، اور جنت البقیع جانے کے بعد وہاں جا کے بیٹھتا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. نہ کوئی قریب آتا ہے، نہ کوئی فرمائش کرتا ہے کہ مجھے گانا سناؤ، نہ اولاد قریب آتی ہے، نہ ہم محلے دار قریب آتے ہیں. اور جو شوق سے اس کا گانا سنتے تھے وہ بھی سارے انہیں کو سننے شروع ہوئے. جو نئے نئے لوگ تھے ان کے قریب کوئی نہیں آتا، اور وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ابھی تو روٹی بھی نہیں ہے، ابھی تو پانی بھی نہیں پی سکتا، اور ابھی تو روٹی کا لقمہ بھی گھر میں موجود نہیں ہے، اللہ میرے فاقے پر ترس کھانے، اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، گھر میں آج 3 دن ہو گئے روٹی بھی نہیں کھائی، میرے فاقوں پہ ترس تو کھاؤ، اللہ کرم کر دے، بھوک ہے اب تو بولا بھی نہیں جا رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف میں دن کا ٹائم ہے، آرام فرما رہے ہیں. اچانک رب ذوالجلال القاء ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کہا جا رہا ہے جاؤ بھاگ کے چلے جاؤ، جنت البقیع میں ایک شخص ہے جو تڑپ رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، جلدی کرو، ان کے بہتے ہوئے آنسو جلدی کرو، ان کا مداوا بنو، ان کا مسئلہ حل کرو. جناب سیدنا فاروق اعظم نے جوتا بھی نہیں پہنا، سر پہ پگڑی بھی نہیں باندھی، ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد نبی شریف سے نکل کر جب جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے اور جھاڑیوں کے پیچھے وہ شخص رو رہا ہے. اچانک جب فاروق اعظم کو بھاگتے ہوئے دیکھا، سر پہ امامہ بھی نہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں اور بھاگتے ہوئے آئے، تو فاروق اعظم کا ایک روب تو تھا نا، ہاں جی روب تو تھا نا. رسول کریم نے فرمایا کہ میرا فاروق جس گلی پہ چلتا ہے نا تو شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. وہ فاروق اعظم جب مدینہ طیبہ میں زلزلہ آتا ہے اور آپ زمین کو ٹھوکر مارتے ہیں اور فرماتے رک جا، کیا فاروق اعظم تم پیدل نہیں کر رہا؟ آج تک مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آیا فاروق اعظم کی ٹھوکر کی وجہ سے. اتنا اولو العزم صحابی رسول جب ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا، اس شخص نے جب دیکھا نا وہ بھاگ پڑا، وہ ڈر گیا، اسے کا شاید فاروق اعظم ہے، پتہ نہیں وہ کہیں مارے، وہ برا بلا کہے گا.
تو فاروق اعظم نے فرمایا او بابا رک جاؤ، بھاگنا نہیں ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ وہ شخص رکتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا جس کو تم کچھ سنا رہے تھے اسی نے مجھے بھیجا ہے، جس کو دھڑکنیں تم بتا رہے تھے، جس کو سینے کے زخم تم بتا رہے تھے، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ لوگوں وقت ہے، ہاں یہ ضرور بات ہے، معذرت کے ساتھ اللہ کرم تو کر رہا ہے، مہربانی تو کر رہا ہے، مگر ایک شعر کہہ دوں؟ مجھے شعر آتے تو نہیں ہے، احمد بھائی آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں، ایک شعر پڑھ دوں؟ وہ کسی نے کیا کہا تھا نوید بھائی کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑا، آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ آج بھی تقدیر بدل سکتی ہے، آج بھی اگر دہلی سے خدا پر سر ختم کر دیا جائے اور سر اس کی بارگاہ میں رکھا جائے تو سر اٹھتا بعد میں ہے، معافی پہلے مل جاتی ہے۔ وہ تو آوازیں دے رہا ہے۔ لوگوں شکر ادا کرو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر کیا کرو۔ عبادت پہ فخر کرنا گناہ ہے، تلاوت پہ فخر کرنا گناہ ہے، عہدے پہ فخر کرنا گناہ ہے، تمام نعمتوں پر فخر کرنا گناہ ہے، مگر رسول اللہ کی غلامی پہ فخر کرنا عبادت ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم وطن عزیز کے عظیم عالم دین محترم مذہبی سرکار حضرت علامہ ذل حسین صاحب کا، اور محترم بزرگ عالم دین محترم جناب ظفر علی صابری صاحب کا، جن کی خوبصورت شفقتوں کے سائے میں میں یہاں پر حاضر ہوا۔ محترم قاری عبداللطیف صاحب جو کہ قرآن مجید سنا چکے ہیں، ان کو بھی اور ان کے معاون کو بھی دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ عالم دین محترم علامہ حافظ مسعود صاحب جلوگر ہیں، اور ہمارے پیارے بھائی برادر اکبر محترم جناب آفتاب رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، جتنی بھی علماء کرام تشریف فرما ہے۔ خدا ہر ایک کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور جاتے جاتے ضرور کہوں گا مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، گلستان میں آنا تمہیں نے چھوڑا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کہ گلستان میں آنا تمہیں نے چھوڑا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔